اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین کے ساتھ، یہ ذرہ ناچیز ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یوم پاکستان مبارک ہو، اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے اور حقیقی طور پہ اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی ایک ایسی سلطنت ہو کہ جہاں اسلام کا دورہ ہو، ایسی سلطنت یہ حقیقی طور پہ معنوی طور پہ بن جائے، اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جناب، خواتین کی تربیت کے تعلق سے ہم ہر ہفتے بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں، اور آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یقیناً تقاضا ہے آج کے پروگرام کا کہ اسی پہ بات کی جائے۔ شعبان المعظم اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ایک ایسا بابرکت مہینہ الحمدللہ رب العالمین جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بلغنا رمضان یعنی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ رجب شعبان اور پھر رمضان تک ہمیں، اور صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، ہمیں پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر میں اتنی وسعت دے دیجئے کہ ہم رمضان کی برکات کو پا سکیں۔ تو جناب، رمضان کا جو خاص عمل ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، فرض ہے ہم پر۔ تو جناب، آج بات ہوگی روزے کے تعلق سے۔ روزے کا حقیقی مقصد یعنی لعلکم تتقون، تو یہ جو تقوی ہے یہ بہترین زاد راہ ہے، اس کے حوالے سے آج ہم کلام کریں گے۔ ضعیف افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن اب شریعت کہاں ریلیکسیشن دے رہی ہے اور کن معاملات میں انہیں دوبارہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کلام ہوگا۔ روزہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کھانا پینا، لذات نفسانی سے رک جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں اس میں اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس تعلق سے آج ہم کلام کریں گے۔ جناب، بہت سارے سوالات ہیں میرے سامنے۔ پھر سحری کی روزے میں کیا حیثیت ہے؟ لوگ سو کے اور بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ عالمات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کالز کے ذریعے آج ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، میری بہنیں جو ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر ماشاء اللہ نفع بخش اور ایمان افروز گفتگو، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب سلام العالمین۔ علیکم۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ مکمل مدلل اور پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور میرے لیے سعادت مندی ہے، میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور یقیناً آپ سب بھی سیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ با کمال ہیں، بے مثال ہیں، ایمان افروز اور مکمل گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے درمیان آن بی پر براہ راست موجود ہیں جناب مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاء العالمین۔ اللہ، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور وطن عزیز کے لیے دعاؤں کے ساتھ یوم پاکستان کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی دعا فرمائیے۔ اور ضعیف اور معمر افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں،
اور پورا چارٹ دیا جاتا ہے کہ جناب ان چیزوں کی آپ کو ممانعت ہے اور پرہیز ضروری ہے. شریعت کیا حکم دیتی ہے ان کو روزے کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خواہش کے مطابق پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عظیمہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس سے فیض اٹھانے کی توفیق کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں شکر گزاری تو کرنی چاہیے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن کو اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور اسے حقیقتاً اسلام کا قلعہ بنائے. جہاں تک آپ نے سوال کیا اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے، اب ہم بات کرتے ہیں. تو جو شریعت کا ہم مزاج دیکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ سَفَرٍ، تو اس میں فقہاء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ عذر اور مشقت اور تکلیف اور حرج شدید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رعایت عطا فرمائی ہے کہ یہ لوگ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جس طرح ان کے لیے عذر متحقق ہے، حرج متحقق ہے، اسی طرح پھر مریضوں کے لیے اور معمر افراد کے لیے بھی یہاں پر رعایت نکلتی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مطلقاً ہر مریض کے لیے اجازت موجود نہیں ہے. اسی طرح زیادہ عمر والے ہر فرد کے لیے اجازت موجود نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ جو جسمانی اعتبار سے تندرست ہیں اور وہ روزے کی جو بھوک اور پیاس کی سختیوں سے برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہی ہوگا اور ان کے لیے رعایت موجود نہیں ہے. البتہ وہ افراد جو کہ بہت زیادہ کمزور بھی ہیں، ضعیف العمر بھی ہیں اور بیماری بھی ساتھ آ گئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا، اگر یہ اس کا صحیح خوف موجود ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے باعث ہلاکت یا اس طرح کی نقاہت میں مبتلا کر دینے کا سبب بن جائے گا کہ جو بعد میں جو ہے بیماری بنے گا یا بیماری جو ہوگی ایسی ہوگی جو ہلاکت تک لے جائے گی، تو ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. لیکن یہ بھی خود سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ہم شاید اس طرح سے ہیں کہ کمزور ہیں اور اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس کے لیے بھی فقہاء نے 3 ذرائع بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ موجودہ مشاہدہ، جیسے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے اور اتنی زیادہ نقاہت اور کمزوری ہو رہی ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا گیا تو جان جانے کا صحیح خوف موجود ہے. تو اب یہ والا جو ان کا موجودہ مشاہدہ ہے یہ آئندہ کے لیے روزہ چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح سابقہ زندگی میں کبھی یوں معاملہ ہوا تھا کہ روزہ رکھا تھا اور اسی طرح کی کیفیت تھی جیسی کہ اب ہے اور روزہ توڑنا پڑا تھا، لہٰذا یہ والی کیفیت اب ان کا جو موجودہ سابقہ زندگی کا تجربہ ہے وہ بھی بنیاد بن سکتا ہے کہ یہ روزہ ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ماہر ڈاکٹر جو کہ خوف خدا رکھنے والا بھی ہو اور وہ آپ کو کہہ دے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اب یہاں بھی مریض 2 طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جو ابھی فی الحال بیمار ہیں لیکن اگر تھوڑے بہت وہ اپنے آپ کو بیٹر فیل کرتے ہیں تو ان کو مشورہ یہی ہوگا کہ روزہ رکھنا ان کے لیے افضل ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو جب یہ تھوڑا بیٹر فیل کرتے ہیں تو یہ روزہ رکھ لیں. ہاں اگر روزے کے دوران ان کو ہوتا ہے کہ کمزوری یا نقاہت وغیرہ اس طرح فیل ہونے لگتی ہے کہ روزہ نہیں توڑا تو باعث ہلاکت ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ بالکل رخصت موجود ہے کہ روزے کو توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ افراد کے جن کا بہت زیادہ خلوص سے دل سے ان کا ہے کہ بھئی ہم رمضان کا روزہ رکھیں لیکن اجازت نہیں مل رہی، صحت اجازت نہیں دے رہی، تو یہ اپنی نیت کو خالص ہی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کیا جائے گا. جیسے کہ غزوہ سے واپسی پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دشوار گزار راستوں سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فزیکلی ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے آ نہ سکے. تو ہمیں جتنا بھی ثواب مل رہا ہے وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو جتنی رمضان کی مشقتیں ہیں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے روزہ لیکن عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو امید ہے کہ اسے بھی اس ثواب میں سے حصہ ملے گا. ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعائیں ہیں. پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. میرے 3 سوال ہیں. ماریہ بھی ہماری ریگولر کالر بنتی جا رہی ہے نا ماریہ؟ جی ہاں جی، مجھے بہت پسند ہے آپ کا یہ وائی کیو ٹی، بہت پسند. بہت شکریہ. کیا سوال لے کے آئی ہو؟
میرا پہلا سوال یہ ہے رضافی کہ ہم جو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 سنتیں، اگر کبھی کبھار یہ چھوٹ جائے، مطلب کوئی دیر ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو؟ ٹھیک ہے، صحیح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم قضاء عمری ادا کرتے ہیں تو نفل کی جگہ پہ ہم قضا پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور تہجد اور نماز اوابین کی نیت پوچھنی ہے، اور تہجد کی کتنی رکعت پڑھیں؟ اچھا. ہاں جی، نیت بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماریا. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جاؤ اور ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں سارے سوالات شامل کریں گے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف پروین. اور اب جو میرے پاس سوال ہے کانٹینٹ کا وہ یہ ہے کہ جو نیت کا عمل دخل ہے وہ کیا ہے، روزہ بند کرنے کا اور نیت کرنے کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے، اور نیت کی حیثیت بھی کیا ہے یہ بھی سمجھائیے گا ہمیں، کس طرح سے نیت کی جائے اور اس کا صحیح وقت کیا ہوگا اس بریک کے بعد. ایک بریک لے رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، اپنے گھر والوں کو اپنی ذات سے خوشی دینے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب ہمیں اور ہم سب آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میں اگلا سوال اپنی بہن سے کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں روبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. روبینہ، خوش آمدید کہتے ہیں بہن. شکریہ. جی، کیا سوال ہے؟ میں یہ سوال میرا ہے کہ یہ تقریباً 34 سال پہلے جی میری کچھ نمازیں قضا جو ہوئی تھی 3-4 سال کی، تو جی میں نے نیت یہ کی تھی. اس وقت اتنی دین کی اتنا پرائیویٹ چینل وغیرہ نہیں تھے تو معلومات ہر ایک کو نہیں ہوتی تھی. تو میں نے یہ نیت کر کے پڑھتی تھی کہ میری پچھلی نماز. اب میں سنتی ہوں کہ ہر نماز میں یہ کہنا چاہیے کہ میری آخری نماز ہے یا پہلی نماز ہے، یہ قضا. میں اس وقت یہ نیت کرتی تھی کہ یہ قضا نماز ہے میری، یہ قضا مطلب نہ پہلی کہتی نہ آخری کہتی. تب میری جو 3-4 سال کی قضا ہوئی تھی میں نے اس وقت پڑھ لی. تقریباً یہ 34 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے لیے آسانی بھی فرمانا، کیونکہ جب دوبارہ ان ساریوں کو پڑھنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. لیکن آپ نے اسی وقت نیت کر کے ادا کر لی. آپ کو اس کے لیے مبارکباد کہ آپ نے نمازوں کی فکر کی اپنی. اور مفتی صاحب بتائیں گے اس کا جواب. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. جی، روزہ رکھنے کا، روزہ بند کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، نیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے تمام اہل وطن کو میں یوم پاکستان کی مبارکباد دیتی ہوں. اور ہمارا ٹاپک بھی اس سے حسن اتفاق ہے کہ وہ پاکستان رمضان سے متعلق، اور رمضان اور پاکستان کا ایک خاص تعلق ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ 27 رمضان المبارک کو دنیا کے نقشے پر ابھرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے دوام اور استحکام، اور جو ہماری عوام ہے ان کو آپس میں پیار محبت، اپنے دین سے وفاداری، ملک سے وفاداری کا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس میں تعاون کریں. اب جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے نیت کے حوالے سے اور روزہ بند کرنے کے حوالے سے، تو یہ 2 الگ الگ ٹاپک ہیں. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، اور جو روزے کا باب ہے، چیپٹر ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرنا یہ بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ نیت کا وقت کیا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے پہلے ہم روزوں کو 2 اقسام میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلی قسم کے اندر جو روزے آئیں گے وہ ادائے رمضان کے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں. اسی طرح نظر معین، یعنی جو کوئی ہم منت مان لیتے ہیں کہ فلاں دن فکس کر کے کہ اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو ان کے اندر جو نیت کا وقت ہے وہ ہے پوری رات سے لے کر اور اگلے دن زوال تک، یعنی وقت مغرب سے لے کر زوال تک. اس پورے وقت میں جب بھی نیت کریں گے تو یہ نیت کرنا آپ کا ویلڈ ہوگا. لیکن مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ رات میں نیت کر لیں. اور اگر آپ دن میں نیت کر رہے ہیں تو اس میں 2 شرائط کا جو ہے 2 شرائط کو پیش نظر رکھنا یہ لازم ہوتا ہے کہ جب آپ دن میں نیت کر رہے ہیں تو آپ یوں نیت کریں کہ میں صبح سے روزے دار ہوں. یہ نہ کہیں کہ ابھی سے روزے دار ہوں، صبح سے روزے دار ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب سے روزے کا ٹائم ختم ہوا ہے، جب سے لے کر جب نیت کر رہے ہیں اس درمیان آپ نے کوئی بھی عمل منافی روزہ جان بوجھ کر نہ کیا ہو تو یہ آپ کی نیت ویلڈ ہوگی. اور دوسرے وہ روزے ہوتے ہیں. شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید. جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. نادیہ، مجھے پتہ ہے اکثر لوگ نادیہ بھی بولتے ہیں. نادیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا سوال لے کے آئی ہو نادیہ بہن؟
یہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پیریڈ آ رہی ہو تو تسبیحات کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پیریڈ ختم ہو گئے ہو تو 4-5 دن تک پاک ہو سکتے ہیں یا لازمی 7 دن تک پورے کرنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ بال کٹنگ کروا کے پف نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا وہ جو آگے سے اسٹائلش سی پف نکلتی ہے وہ والی. اچھا جی بہت شکریہ نادیہ، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. جی اپنی بات مکمل کیجیے عالمہ صدف. جی دوسرے قسم کے وہ روزے ہیں کہ جنہیں شریعت نے معین نہیں کیا، جیسے کہ قضائے رمضان کے روزے ہیں، اسی طرح نظر غیر معین کے روزے ہیں، اسی طرح جو کفارات وغیرہ کے روزے ہیں. تو ان میں جو نیت کا وقت ہے وہ وقت مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، بس اتنا ہی ٹائم ہے. اس کے بعد نیت کریں گے تو یہ ویلڈ نہیں ہوگی. اور دوسرا سوال کا جو تھا کہ سحری کا وقت کب تک، یعنی سحری کب تک بند کر سکتے ہیں، تو اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. تو اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سحری کا انتہائی وقت ہے وہ بیان فرما دیا. یہاں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ فجر وقت سحری کی جو انتہا ہے اسے نماز سے اذان سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تو اس وقت نماز اس کا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. اذان کے وقت بھی کھا رہے جی ہوتے ہیں. اذان کے وقت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں اس مسجد کی ختم ہو گئی اگلے مسجد میں ہو رہی ہے تو وہ مزید کھاتے رہتے ہیں. تو یہ جان کے دیکھتے ہیں کون سے امام صاحب جو ہے وہ دیر تک، مؤذن صاحب ہیں وہ دیر تک اذان دیتے ہیں. چلیں ہم ایک کالر شامل کر رہے ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ میں بڑھوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میرا نام شمائلہ ہے، حیدرآباد سے. شمائلہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی نے پچھلے سال کے روزے نہیں رکھے تھے، آپریشن ہوا تھا، طبیعت صحیح نہیں تھی، تو ابھی انہوں نے وہ اپنے قضائے روزے رکھے ہیں، 23 روزے رکھے ہیں. تو ابھی ان کی مطلب طبیعت صحیح نہیں ہے، تو 7 روزے ان کے رہ گئے. کیا یہ 7 روزے اس رمضان کے بعد رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے. بات ہوئی بیماری کے تعلق سے جو رخصت موجود ہے سورہ بقرہ کی آیات کے تعلق سے، ضعیف اور معمر افراد کے تعلق سے، پھر نیت کے تعلق سے کلام کیا گیا، اور پھر آج جیسے یوم پاکستان ہے تو اظہار تشکر کے حوالے سے بھی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو تمام اہل وطن کو یوم پاکستان مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اسے استحکام عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، امن کا گہوارہ بنائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. پاکستان کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے بعد اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو سوال آپ نے پوچھا اس کے حوالے سے تفصیلی کلام بہنوں نے کر دیا. تقریباً ساری باتیں ہو چکی ہیں. بس ایک یہ بات کہہ دوں گا کہ جو حضرات سفر میں روزہ رکھنا چاہیں یا معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بیمار ہیں، اگرچہ شرعی رخصت انہیں حاصل ہو لیکن وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ان کے لیے یہی ہے، افضل ان کے حق میں یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں. کہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، رمضان کی برکات ہیں، بعد میں اگر اس روزے کی قضا بھی کریں گے تو وہ برکت جو ماہ رمضان کی، وہ برکت رمضان کی برکت تو اس طرح حاصل نہیں ہو پاتی. اس لیے جو ہے وہ روزہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے. باقی اگر انہیں کوئی ایسا عذر لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ توڑنا ان کے لیے جائز ہو جائے تو وہ آپشن تو موجود ہے ہی صحیح، توڑ دیں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں گے. اور اس کا جو ہے وہ کفارہ وغیرہ انہیں ہوگا نہیں کیونکہ شرعی ضرورت کی وجہ سے. تو بہرحال روزے کو اہمیت دیں، روزے کو ہلکا نہ جانیں اور حتی الامکان روزہ رکھنے ہی کی عادت بنائیں. عذر ہو تو بھی اگر رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنے کو پریفر کریں، ترجیح دیں. اچھا جی السلام علیکم. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا یہ یاسمین نام ہے. اور بیٹا میں نے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے بیٹے سے کہ میں نے بیٹی کے لیے منت کا اعتکاف کیا تھا
3 दिन का। जी तो मुझे नहीं पता था कि वो उसके औलाद नहीं है, किसी ने, मैंने कहा था आलमिया उसको ला दे, तो आप ये दुआ करवाएं। और एक ये कि मैंने गुस्ल ले लिया था जुम्मे वाले दिन, तो इत्तिकाफ के दौरान, तो क्या वो मुझे इत्तिकाफ दोबारा करना पड़ेगा? अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये है बेटा कि मैं अगर रमजान शरीफ में इत्तिकाफ बैठूं तो क्या मैं ये आप वाले ये QTV के ये इस्लामी प्रोग्राम देख सकती हूँ कि नहीं भी देख सकती? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, और मुफ्ती साहब की हुजूर में ये सवालात ले जाऊंगी। आलिमा, आप मुझे ये बताइए सोबिया कि सहरी की क्या फजीलत है, इसकी क्या हैसियत है रोज़े में? जी देखें, सहरी करना नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारका से भी साबित है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी इसमें मौजूद है। हज़रत क़तादा की एक रिवायत है बुखारी शरीफ में, जिसमें दूसरे सहाबी को उन्होंने रिवायत की और वो बयान करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ सहरी तनावुल फरमाया करते थे और इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे साथ ही नमाज भी अदा फरमाया करते थे। ठीक है। और जहाँ तक कौल का मामला है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मौजूद है कि आपने फरमाया तसहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूरी बरकतन, यानी कि तुम सहरी करो, बेशक सहरी में बरकत है। तो यहाँ पे उन लोगों को ज़रा तवज्जो करनी चाहिए जो सहरी ना करके रोज़ा रखने पे फ़ख्र कर रहे होते हैं कि कितनी बड़ी बरकत से महरूमी है। ये इसमें कोई कमाल नहीं है कि आप सहरी को छोड़कर और रोज़ा रखें और कहें कि मैंने तो सारे रोज़े बगैर सहरी के रखे, बल्कि आपको अफसोस करना चाहिए कि आप नबी करीम रात में वो थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं और उसके बाद वो सोना ज़्यादा अजीज होता है। तो वो भी सहरी ही कहलाएगा, वो भी सहरी ही कहलाएगा कि अगर वो इस नियत से कि मुझे रोज़ा रखना है खाकर सो जाते हैं और फिर फजर के वक्त फजर पढ़ लेते हैं तो वो सहरी ही कहलाएगी। ये जो हमारे एक ट्रेडिशन है वो उसको हम उमूमन सहरी समझते हैं, जाके जो जी सहरी की जाती है। अफजल वैसे वही है कि आखिर वक्त में जाकर, जैसे अभी मैंने हदीस आपको अर्ज की कि सरकार अलैहिस्सलाम सहरी करते थे और फिर उसके बाद थोड़ा गैप देकर यानी फजर की नमाज अदा फरमाते थे। तो इसी तरह से वो लोग जो सहरी को लाजमी जुज़ और शर्त समझते हैं, गोया वो अपने नज़दीक या तो सहरी को रोज़े की शर्त समझते हैं या रोज़े का रुकन समझते हैं। अगर उनको सहरी ना मिले तो बड़े आराम से बहुत इजीली रोज़ा छोड़ देते हैं और पूछा जाए कि रोज़ा क्यों नहीं रखा तो कहते हैं सहरी में आंखें नहीं खुली। तो ऐसे लोगों को भी जी ऐसे लोगों को भी तवज्जो करनी चाहिए कि रोज़ा छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। और जब शरीयत ने आपके लिए इस अंदाज पर सहरी को लाजिम नहीं करार दिया कि आप सहरी के बगैर रोज़ा नहीं रख सकते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। शरई हैसियत वाजिब या बिल्कुल ये सुन्नत करीमा है, बिल्कुल 22 से बरकत जरूर है, लेकिन अगर आपको सहरी नहीं मिलती तब भी आप पे रोज़ा रखना फर्ज ही है। कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन, क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था, खानेवाल से अन्नम बात कर रही हूँ। मैंने सवाल किया था जी अनम, जो वजू करते हैं ना उसके बारे में। कौन सा वजू करते हैं? गुस्ल पहले जो वजू करते हैं ना, मैंने मुफ्ती साहब से गुस्ल से पहले कहा था कि अगर गुस्ल फर्ज हो तो वजू दोबारा करना चाहिए, और मैंने तो बहुत सी नमाजें ऐसी पढ़ ली थी। उसके बारे में एक तो शरई हुक्म बता दें, और दूसरा तरावी के बारे में, पूरी तरावी नहीं पढ़ सकती, मेरा वजन ज्यादा, मैं बैठ कर पढ़ती हूँ, उसके बारे में भी कुछ बता दें। खड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ती, बैठ कर पढ़ती हूँ, तो इसके बारे में भी कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन जी, क्या नाम? टीवी सेट के पास जाइए, मैं आ रही हूँ कॉलर्स के सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी सवाल था, मेरे बेटा माशाल्लाह 8 साल का होने वाला, माशाल्लाह, साथियों के लिए रोजा रखे माशाल्लाह। तो मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि अभी मत पूरा रोजा मत रखवाओ, आधा रखवा लो, 12 बजे तक का रखवा लो। तो मैंने ये, हमारे हस्बैंड भी ये कहते हैं वैसे। फिर उसके आधे का जैसे अफ्तारी को किस तरह, क्या ये बच्चा नमाज वैसे ही मतलब क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना कभी। अच्छा ठीक है, मैं मुफ्ती साहब रहनुमाई कर लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब, बहुत सारे सवालात हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर ये सारे सवालात मुफ्ती साहब की समत लेके जाऊंगी, लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ सदफ से। हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ख़ातून खाना को शरीयत के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल सीखने हैं और यही हमारी कोशिश भी होती है। आज हम बात कर रहे हैं रोज़े के ताल्लुक़ से। आपके सवालात बहुत सारे मैंने शामिल किए हैं, बहुत सारी बहनों ने कॉल की है और एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ इसी ज़िम्न में। रोज़े के ताल्लुक़ से, बच्चों के रोज़े के ताल्लुक़ से एक बहन ने सवाल भी किया। रोज़ा कुशाई का माशाअल्लाह बहुत रुझान है और बच्चों का शौक़ होता है
اسپیشلی 8 to 10 یا 12 ایئرس کے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو جائے اور روزہ کشائی ہو، ایک تقریب کا ایک فارمیٹ ہو گیا ہے. اب اچھی بھی بات ہے. آپ کس طرح اس کو بتائیں گی کہ شریعت کی نظر میں روزہ کشائی یہ عمل پسندیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاً تو جو احکام شرع ہیں وہ مکلفین کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، یعنی عاقل بالغ مسلمانوں کی طرف. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور وہ 10 برس کا ہو کر اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر یعنی نماز وغیرہ پڑھائی جائے گی. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نماز وغیرہ کے سلسلے میں سختی کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ خود گناہ گار ہوں گے. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے یہ کیا فرض عبادت ہے، اور بچوں کو پہلے سے اس کی تیاری کرانے کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ جب بالغ ہوں تو وہ فرض کے عادی ہو جائیں. اسی وجہ سے پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے دلالات النص سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بچہ 7ویں برس کا ہو کر 8ویں برس میں قدم رکھے اور وہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت و توانائی موجود ہے اس میں، تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. اور وہ 11 برس کا ہو کر نہ رکھے تو اس پر سختی کی جائے گی. اور جہاں تک آپ نے روزہ کشائی سے متعلق پوچھا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بچوں کا پہلا روزہ رکھوایا جاتا ہے اور اسے ہم روزہ کشائی کا نام دے دیتے ہیں. تو جو ہماری شریعت مطہرہ ہے وہ اس طرح کے رسوم اور رواج کو جس کے اندر کوئی ناجائز پہلو نہ ہو، کوئی قباحت نہ ہو شرعی طور پر، تو پھر اس کی وہ اجازت دیتی ہے. اب اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے، رشتہ دار اور عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. دیگر بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ روزہ رکھنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ روزے کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں ہمارا بھی روزہ رکھا جائے گا. تو یہ تمام امور جائز ہیں، مستحب ہے، تو لہٰذا روزہ کشائی اس لحاظ سے تو مستحب ہوگی. لیکن اگر اس کے اندر کچھ قباحت شامل ہو جائے، جیسے کہ بچے کی عمر ہو گئی روزہ رکھنے کی لیکن والدین اس کو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھوا رہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اتنی بڑی تقریب کا انعقاد نہیں کر سکتے، تو پھر اب یہ قباحت آ جائے گی. اسی طرح تفاخر نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش نہ ہو، یہ ساری اگر بری چیزیں آ جائیں گی تو پھر یہ جو آپ کی تقریب ہے یہ پھر بری بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس میں نیت کا اعتبار ہے. نیت اچھی ہے تو یہ عمل بھی اچھے ہیں، نیت اچھی نہیں ہے تو پھر یہ برائی کی طرف بھی جا سکتی ہے. لہٰذا یہ رسوم و رواج ضرور کیے جائیں لیکن جو برائیاں ہیں ان سے بچا جائے. اور ان میں نیت کا اعتبار ہے. جی نیت یہ ہم کلیہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا. جناب مفتی صاحب میں آپ کے سمت آ رہی ہوں، میری بہنوں نے بہت سارے سوالات کیے. ان کا بیٹا 8 سال کا ہے، یہ اسے روزہ رکھوانا چاہتی ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں اسٹیپ وائز بتا دیں کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں بہن نے پوچھا کہ روزہ رکھوانا چاہتی ہوں لیکن جو ہے وہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پورا روزہ رکھوانے کی بجائے جو ہے وہ پہلے تھوڑی ٹائم کا رکھوایا جائے، یعنی 12 بجے تک یا جو ہے وہ ظہر تک یا عصر تک اس طرح. دیکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، روزہ تو اسے پورا ہی رکھوائیں. ہاں چونکہ وہ نابالغ ہے اور اس پر روزہ لازم نہیں. اگر اس کے لیے دشوار ہو جائے پورا کرنا یا طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اب آپشن موجود ہے، آپ اسے کھلا پلا دیں کچھ. لیکن اسے شروع سے جو عادت ڈالیں تو عادت اسے یہی ڈالیں کہ وہ تاکہ بڑا ہو کے بھی آگے روزہ پورا ہی رکھے. شروع سے ہی آپ پہلی اینٹ ہی غلط رکھ رہے ہیں، پہلے ہی آپ اس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی روزہ رکھتے ہیں جتنا نبھا سکو ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے روزے کی خیر ہوتی ہے. تو جب اس کو شروع میں آپ یہ اس کے ذہن میں یہ انجیکٹ کر دیں گے تو آگے چل کے اس کے ذہن سے یہ خیال نکلنا دشوار ہو جائے گا. تو شروع میں ہی آپ اس کو جو اصل طریقہ ہے پراپر اس طریقے ہی کی عادت ڈالیں. بعد میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشقت پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے روزہ پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، دوبھر ہو رہا ہے، تو وہ آپشن تو موجود ہی ہے، نابالغ ہے، آپ اسے پہلے کھلا پلا دیں لیکن پہلے آپ اس کو عادت جو ہے وہ مکمل روزے کی ہی ڈالیں. طریقہ درست یہی ہے. انم بہن نے سوال کیا کہ غسل سے پہلے وہ وضو کرتی ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے انہوں نے کافی وہ وضو کب کریں یہ بھی دوبارہ ان کو سمجھا دیں، اور کہہ رہی ہیں اسی طرح سے انہوں نے کئی نمازیں پڑھ لی ہیں، کیا حکم ہوگا؟ اور وہ تراویح کی نماز بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں وزن کی وجہ سے، اور دیگر نمازیں بھی جو فرض نمازیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت کو ریلیکسیشن دیتی ہے؟ دیکھیں غسل کی جہاں تک بات ہے نا، یہ تھوڑا کنفیوژن پہلے بھی 1-2 دفعہ سوال آ چکا ہے، ہم جواب دے چکے ہیں، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کنفیوژن یوں پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب غسل فرض کیا جائے تو اس کے لیے الگ سے بھی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر الگ سے وضو نہ کیا جائے تو اب اس غسل کی بنا پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ لوگوں میں شاید کنفیوژن پائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو دیکھیں جب غسل آپ نے
کر لیا. جو غسل کا اصل درست طریقہ ہے اس کے مطابق شرعی طور پر جب فرض غسل آپ نے کر لیا تو اعضائے وضو پہ بھی پانی بہہ گیا, اعضائے وضو بھی دھل گئے, تو اب الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. ہاں بہتر یہ ہے کہ غسل کے دوران آپ پہلے وضو کر لیں یا غسل کے بعد وضو کر لیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ کو غسل سے جب کر لیا درست انداز میں الگ سے وضو کی حاجت نہیں ہوتی, چاہے پہلے کریں چاہے بعد میں کریں. تو اگر حاجت نہیں الگ سے کرنے کی تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ جناب غسل سے پہلے اس نے وضو کیا اور اس وضو سے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور پھر غسل کرنے گئی. ایسا تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح کرتا ہو. یہی ہوتا ہوگا کہ وہ غسل سے پہلے جو ہے وضو کرتی ہوں گی اور غسل کے بعد وضو نہیں کرتی ہوں گی اور نماز پڑھ لیتی ہوں گی, تو بعد میں کسی نے کہا ہوگا جناب غسل سے پہلے وضو نہیں ہوتا, غسل کے بعد وضو ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, نمازوں کے لیے پریشان, نمازوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے غسل صحیح ادا کیا ہے تو ان کا وضو بھی ہو گیا ہے. اور غسل کے اندر تو ویسے بھی جو طریقہ ہے غسل کا درست, اس کے اندر اولا اور افضل تو یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے, بعد میں نہیں, پہلے وضو کر لیا جائے. افضل اولا تو یہی ہے, تو وہ افضل اولا طریقے پر عمل کر رہی ہیں اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے, تو لہذا پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں تراویح کی طرف اور فرض کی طرف, کہ جو بیٹھنے کی انہوں نے بات کی. اگر قیام پر سرے سے قادر نہیں تھی, یعنی نہ تو خود کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں, نہ ہی ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی ہیں, نہ کسی سہارے سے کھڑی ہو سکتی ہیں, پھر تو انہیں قیام معاف ہوگا, پھر تو ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو. لیکن اگر وہ تھوڑی دیر بھی قیام کر سکتی ہیں, کھڑی ہو سکتی ہیں, ٹیک لگا کر بھلے سہارے کے ساتھ ہو, تو ان پر قیام لازم ہوگا. جتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہیں اتنی دیر کھڑی ہو جائیں, اور باقی جو اس سے اوپر جب ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ رہے ٹیک لگا کر تو بیٹھ جائیں. لیکن جب تک یعنی قیام اتنا جو ہے اس کی تاکید ہے کہ جب تک ٹیک لگا کر سہارے سے بھی جو ہے وہ کھڑا ہونا ممکن ہو تو سہارے سے کھڑا ہوا جائے گا, اگر سجدہ ساکت نہ ہو تو. سجدہ کسی سے ساکت ہے تو پھر قیام ساکت ہو جاتا ہے. صحیح. حضرت ایک سوال ماریہ بہن نے کیا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور ظہر کی 4 سنتیں کبھی کبھار ان سے چھوٹ جاتی ہیں, حکم شرع. لیکن یہ سنت موقدہ ہیں, اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر نادراً کبھی کبھار ترک ہو جائے تو اساءت ہے, برا ہے, لیکن گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی اس کی عادت بنا لے, بار بار کرے گا اس کو, تو اس صورت میں یہ اساءت مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار پہ گناہ نہیں ہوتا. اور فجر کی سنتیں تو بطور خاص وہ ظہر کے مقابلے میں بھی زیادہ موقدہ ہے, کیونکہ فضیلت بھی اور مؤکد بھی زیادہ ہے, تاکید بھی زیادہ ہے, کیونکہ ان کے لیے تو باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو, پڑھو چاہے تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روندے. یعنی اس حالت میں بھی اگر ہو, جنگ کی حالت ہو اور گھوڑے اوپر آ جائیں, تو اس صورت میں بھی سنتیں نہ چھوڑیں جائیں. اتنی تاکید اس کی گئی ہے. تو فجر کی سنتوں کو تو جو ہے وہ حتی الامکان گریز کریں چھوڑنے سے. ظہر کی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے, لیکن کبھی کبھار اگر چھٹ گئی سنت موقدہ تو گناہ نہیں ہے. نفل کی جگہ قضاء عمری پڑھنا پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تہجد اور اوابین کی نیت اور رکعت. تہجد کی رکعتیں کم از کم 2 ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ 12 ہوتی ہیں. اور نیت کی جہاں تک بات ہے وہی جو عام نماز کی نیت ہوتی ہے, بس اس میں لفظ تہجد کا اضافہ کر دیں گے, اور اسی طرح اوابین کے اندر جو ہے وہ لفظ اوابین کا اضافہ کر دیں گے. باقی نیت اسی طرح سیم ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں, دل کے ارادے کا نام ہے, دل میں نیت کر لی ہو گئی. لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ لیتا ہے تو اچھی بات. 34 سال سے بہن, اچھا 34 سال پہلے کی بات ہے, 3-4 سال کی قضا نمازیں انہوں نے نیت کر کے پڑھ لی. آپ سے انہوں نے سنا کہ یا تو کہیں کہ میری پہلی نماز یا میری آخری نماز. وہ کہہ رہی ہیں میں نے جن الفاظ کے ساتھ نیت کی تھی قضاء عمری کی, وہ تھا کہ میں پچھلی نماز کی نیت کرتی ہوں, اور اس طرح میں نے ساری قضاء عمری یعنی کہ قضاء نمازیں ادا کی. تو کیا میری نمازیں ہو گئیں؟ دیکھیں اصل میں قضاء نماز کے اندر جو شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ ہے, بلکہ حکم ہے سیدھا سیدھا, وہ حکم یہ ہے کہ قضاء نماز میں نیت میں تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ فلاں دن کی فلاں نماز. آپ دیکھیں مثال کے طور پر جمعرات ہے, جمعرات کی فجر جو ہے وہ الگ ہے, جمعے کی فجر جو ہے وہ الگ ہے. تو یہ کون سی قضاء ادا کی جا رہی ہے, جمعرات کی ادا ہو رہی ہے یا جمعے کی ادا ہو رہی ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے جو ہے وہ فقہائے کرام نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ قضاء نماز میں تعیین کرنا ضروری ہے کہ کس دن کی. اور اگر نمازیں زیادہ ہیں تو وہ آسانی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ الگ الگ تعیین کی بجائے آسانی کے لیے تعیین یوں کر دی کہ سب سے پہلی فجر یا سب سے آخری فجر جو ہے وہ اس طرح کا جو فقہاء نے فرمایا نا, وہ آسانی کے لیے فرمایا. اچھا, یہ الفاظ میں ادا کرنا زبان سے ضروری نہیں ہوتا, دل میں ایسی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر انہوں نے دل میں اس طرح کی نیت کر لی تھی کہ جس سے تعیین ہو رہی تھی نمازوں کی, پھر تو ہو گئی, کوئی اس میں جو ہے وہ حرج کی بات نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. لیکن اگر انہوں نے دل میں بھی کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کی تعیین نہیں کی تھی تو وہ ایک دفعہ احتیاطاً دوبارہ پڑھ لیں. جب اللہ نے انہیں توفیق پہلے عطا فرمائی, پہلے بھی ماشاءاللہ انہوں نے اس طرح پڑھی ہیں, تو اگر دوبارہ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوگی ان پر. ٹھیک ہے. یہ 7 دن جو ہے یہ پورے ضروری ہوئے, یا اگر 4-5 دن میں بھی
پاکی حاصل ہو جائے تو اگر خواتین کے حوالے سے پاکی حاصل ہو گئی ہے تو غسل کر کے جو ہے وہ شروع کر دیں. تسبیحات پڑھ سکتی ہیں, تسبیحات پڑھ سکتی ہیں, لیکن اگر اس دوران دوبارہ کوئی اسپاٹ آ جائے تو پھر تو وہی حکم ہوگا. اچھا, تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں ایام کے اندر جو ہے قرآن مجید تسبیحات میں بھی لی جا سکتی. جی, قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید کی تلاوت کرنا منع ہے. اس کے سوا کسی بھی قسم کی تسبیح, ذکر, استغفار, کلمہ طیبہ, درود شریف وہ پڑھا جا سکتا ہے. شمائلہ کی امی کا پچھلے سال آپریشن ہوا اور انہوں نے پھر یہ قضا روزے رکھنے بھی شروع کر دیے. 7 روزے باقی رہ گئے, لیکن اب ان کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے, وہ بہت بیمار ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ رکھنے کے بعد وہ 7 روزے قضا کر سکتی ہیں. بالکل, اس رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی ان کی قضا ادا کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ جو اب تاخیر وہ کر رہی ہیں, یہ تاخیر عذر کی بنا پر کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ادا کرنے ضروری ہیں. بہرحال یاسمین بہن نے کہا کہ میں نے بیٹی کے لیے اولاد کی نیت کے ساتھ منت مانی تھی اعتکاف کی 3 دن کی. وہ 3 دن میں نے کر لیے, لیکن جمعے کے روز انہوں نے غسل کر لیا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران غسل کیا جا سکتا ہے, اور اگر نہیں تو انہوں نے کر لیا تو اب وہ کیا کریں. اور رمضان کے اعتکاف کے دوران ARY QTV کے پروگرامز دیکھ سکتی ہیں جیسے ہم لوگوں کے پروگرام. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غسل فرض ہے اس کا تو معتکف کو بالکل اجازت ہے, لیکن جو غسل فرض کے سوا بقیہ غسل ہیں, غسل نفل ہو گیا یا غسل سنت ہو گیا, اس کے بارے میں فقہاء کرام کے مابین اختلاف ہے. بعض فقہاء اس کی بنا پر اعتکاف ٹوٹنے کا کہتے ہیں, جبکہ بعض فقہاء جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ غسل جمعہ چونکہ غسل سنت ہے تو غسل سنت سے, غسل نفل سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, علامہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ, ان کی شرح قدوری ہے, قدوری پہ ان کی شرح جامع المزمرات والمشکلات کے نام سے, بہت شاندار کتاب ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ غسل فرض ہو یا غسل نفل ہو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہم فتویٰ اسی پر دیتے ہیں, ہمارے نزدیک مفتبی یہ ہے کہ غسل جمعہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا, تو ان کا اعتکاف مکمل ہو گیا, اعتکاف نہیں ٹوٹا. اور رہ گئی بات اعتکاف کے دوران جو ہے ARY QTV کے پروگرام دیکھنے کے, اعتکاف میں ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان ذکر و اذکار کریں, کتب کی تلاوت کریں, ٹی وی سے جتنا اوائڈ کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کوئی صرف جائز پروگرام, ہر طرح کے شرعی منکرات سے ہٹ کے جائز پروگرام دیکھتا ہے تو جائز پروگرام دیکھنے کی اجازت بہرحال موجود ہے. جب وہ اعتکاف سے ہٹ کے موجود ہے تو اعتکاف لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیکھیں, اسی میں ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ پھر اب ہاتھ میں ریموٹ آتا ہے تو پھر بندہ سوئچ بھی کرتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ صرف جو ہے وہ ARY QTV کا پروگرام ہی دیکھیں گی یا شرعی پروگرام ہی دیکھیں گے. اچھا, نیوز دیکھ لوں, پھر نیوز سے وہ انٹرٹینمنٹ کی جانب جائیں گی, تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ میڈیا سے دور رہیں, مخلوق سے دور رہیں, زیادہ بہتر, مخلوق سے دور رہیں. واہ واہ, خالق کے ساتھ تعلق جوڑیں. اعتکاف کا مقصود جو ہے خالق سے تعلق جوڑیں. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت آپ کی عالمات, آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو آپ کی یہاں سے بھی رہی. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, اپنے مسائل جو شرعی مسائل ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور اس وطن عزیز کو سلامت رکھے. زندگی نے وفا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کل پھر سے روزے کے تعلق سے کلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.